بدنام کیا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاریوں کو، ان کی ٹوپیوں کو، ان کے لباس کو، ان کی نمازوں کو، ان کی مسجدوں کو، ان کی تعلیم کو، قرآن کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، جبھی تو شیطان بلبلا رہا ہے، جبھی تو شیطان بھڑک رہا ہے، جبھی تو مشتعل ہو رہا ہے، جبھی تو لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صبر کا زیور اپنائیں۔ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس چھری کانٹے بھی نہیں ہیں۔ لوگ چھری کانٹے تیز کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اپنے قوم کو، تیز رکھو، ساگ بھاجی کاٹنے کی چھریوں کو تیز کرو۔ کیوں تیز کرو؟ کس کو ذبح کرنا ہے آپ کو؟ انسان کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن آپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہوئے آپ اپنی زبانوں کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، پیار کی دعوت دیں، امن کی دعوت دیں، شانتی کی دعوت دیں، کیونکہ ہمارا اسلام دین رحمت ہے۔ ہم دنیا کے رہبر ہیں، دنیا کے مسیحا ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ مریض ہیں جو تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں سنتے میں پک گیا کہ جتنے اختلافات خود یہاں اپنوں میں ہیں دوسرے شہروں میں نہیں پائے جاتے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ کچھ تو ہے آپ کے اندر خوبی جو شیطان نہیں چاہتا کہ وہ آپ ستارہ بن کے چمکیں، آپ دنیا کے رہنما بنیں، آپ اپنے ملک کی آبرو اور عزت اور اپنے دین کی عزت و آبرو کا ذریعہ بنیں۔ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تو خوبی ہے، جو خوبی چھپی ہوئی ہے، شیطان نہیں چاہتا اسے ابھر کر کے آنا۔ شیطان کو ذلیل کرو، اور شیطان ذلیل کیسے ہوگا؟ شیطان کی مخالفت کرو، شیطان خود ذلیل ہو جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عزیزان محترم، آج کی گفتگو انشاءاللہ قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورہ آل عمران کی ایک عظیم آیت ہے، اس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور مختصراً اس پر روشنی ڈالتے ہوئے خود اپنے حالات کا، اپنے ماحول کا، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا درس دیا ہے اس کے بارے میں غور کرنے کی دعوت دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کرو۔ صبر کا کلمہ جو ہے یہ بڑا عظیم ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرمایا صبر کرو، اور کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ غور کیجئے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر دو چیزوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ دو طرح سے صبر کا معنی ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا۔ سب سے پہلے صبر کا مفہوم کیا ہے؟
صبر عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا، حبس النفس، اپنے آپ کو پابند کرنا کسی چیز پر، ٹھہرانا اپنے آپ، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، روکنا اپنے آپ کو کس چیز پر؟ دو چیزوں سے۔ نمبر ایک ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ٹھہرانا، اپنے آپ کو روکنا کہ اللہ رب العزت کے فرما اور برداری کے اوپر ٹھوس اور مضبوط استقامت اور طریقے سے، مضبوطی کے طریقے پر ٹھہر جانا کہ ہمیں اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے۔ اور ایک ہے صبر عن المعاصی والذنوب، گناہوں، نافرمانیوں، برائیوں، گندگیوں، نجاستوں سے خود کو روکنا، یہ ہے صبر۔ اسی لیے رمضان میں روزہ کا مفہوم کیا کہا جاتا ہے؟ صبر کرنا۔ کس چیز سے صبر کرنا؟ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جماع سے، ہم بستری سے روکنا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، دیگر معاصی سے، اپنی زبان کو، اپنے جسم کے اعضاء کو ان تمام سب چیزوں سے روکنا۔ تو صبر یہ دونوں چیزوں پر ہے، اسی لیے کلمہ صبر جو ہے یہ بہت عظیم معنی رکھتا ہے۔ نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت قرار دیا، لیکن اس کو مؤخر کیا ہے صبر سے، کیونکہ بغیر صبر کے نماز بھی نہیں ادا کر سکتے آپ کو بیماری ہے، آپ کو مرض ہے، سخت سردیوں کا موسم ہے، پانی سے وضو نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، ہزاروں ہیلے نماز نہ پڑھنے کے آپ کر سکتے ہو، لیکن ان ہیلوں کو ایک طرف رکھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، نماز ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، ٹھنڈے پانیوں کی جو تکالیف ہیں ان کو جھیلنا، ان کو برداشت کر لینا، اور وضو بنانا نہیں تو اور یا تیمم کرنا، جو کچھ بھی ہے بہرحال، لیکن نماز نہ چھوڑنا، یہ صبر کے بغیر بھی ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کو مقدم کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اخیر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نہیں کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، روزے داروں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، کیونکہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام سب چیزوں میں صبر بہت پہلے ہے۔ بغیر صبر کے آپ حج نہیں کر سکتے، چلا اٹھیں گے، آپ بھیڑ میں پڑیں گے، بغیر صبر کے بھوک لگے گی، آپ کو شہوت ہوگی، آپ کو پیاس لگے گی، صبر نہیں کریں گے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بغیر صبر کے آپ رکوع، سجدے، بیماری، یہ پریشانی، وہ پریشانی، بغیر صبر کے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، بھائی بہت ٹھنڈی پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی حالت میں نماز کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ آپ بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ ویسے بھی یعنی کسی بھی حالت میں نماز آپ کے لیے تو صبر دونوں چیزوں کو، صبر برائیوں سے رکنے کا بھی نام ہے کہ آپ کے سامنے بہت ساری آپ کے خواہشات نفس کو راغب کرنے والی، اپنی طرف جذب کرنے والی کشش کی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو کھینچ رہی ہیں زناکاری کی طرف، بدکاری کی طرف، حسین اور خوبصورت مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، موبائلس آپ کے ہاتھوں میں ہیں جو آپ کو غلط کاریوں کے اوپر مجبور کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان تمام برائیوں کی طرف آپ کو راغب کرنے کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اپنے آپ کو وہاں اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کر رہے ہیں سوال پر، یہ ہے صبر۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں سے بنائے، بولو آمین۔ کیونکہ صبر اللہ تبارک ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت، اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ کے اوپر جو مشقتیں آ رہی ہیں، اسلام کے نام پر آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، روکتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیر آئے یا سویر آئے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ کہیں بھی رہیں آپ، کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، آج مسلمان یا اسلام ٹارگیٹ ہے، لوگوں نے اس کو ٹارگیٹ بنایا۔ وجہ کیا ہے اس کا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ سبب کیا ہے؟ آپ کبھی غور کیا کہ آپ اتنے فیمس کیسے ہو گئے؟ آج اسلام پوری دنیا میں بدنامی سے ہی، بدنامی کرنے والے بدنام کر رہے، لیکن اس کی اچھائیوں اور اس کی خوبیوں کی طرف دیکھنے والے اور پڑھنے والے الحمدللہ، جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے اور اچھائیاں ڈھونڈتا ہے، الحمدللہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روز بروز مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ہر 3-4 دن پر 5 دن پر اگر ایوریج جوڑ لیا جائے تو یورپ کے اندر، مغرب کے اندر مسجدوں کی تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ سبب کیا ہے؟
سبب یہ اسلام کے اندر خود اس کی خوبیاں ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاریوں کو، ان کی ٹوپیوں کو، ان کے لباس کو، ان کی نمازوں کو، ان کی مسجدوں کو، ان کی تعلیم کو، قرآن کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. جبھی تو شیطان بلبلا رہا ہے، جبھی تو شیطان بھڑک رہا ہے، جبھی تو مشتعل ہو رہا ہے، جبھی تو لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صبر کا زیور اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور یہ صابروا کا لفظ بتاتا ہے بہت زیادہ تمہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ کسی نے بھڑکاؤ بات کر دی، روڈ کے اوپر کوئی آیا، شیطان اسلام کو گالی دے کے چلا گیا، قرآن کو گالی دے کے چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کے چلا گیا، تو آپ بھی اسٹیج سے جا کر اس کے خلاف گالیاں دیں، اخباروں کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، میڈیا کے اندر بیان دیں کہ یہ ہے وہ اس کا بھگوان، یہ ہے اس کا خدا، یہ ہے اس کا فلاں، یہ ہے، گالیاں دیں. نہ، اسلام ہمیں اس بات کی ہرگز تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں روکتا ہے کہ کسی کے معبودوں کو گالی مت دو، کسی کے آستھاؤں کو برا مت کہو، کسی کے ذہن، اس کی ذہنیت ہے، آپ اپنا کام کریں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. ان علیک البلاغ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے میرے نبی، میں نے آپ کو نبوت، رسالت، سب کچھ فرمائی. ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے پہنچانا. قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دی آپ نے، حدیث بتا دی، اسلام کے بارے میں اسلام کی خوبیاں بتا دی، بقیہ صبر کرو. آپ کا کام پہنچانا ہے، کسی کے دل میں ایمان اتارنا نہیں ہے، کسی کے دل کے اندر ایمان اتارنا نہیں ہے، بلکہ ایمان دینے والا کون ہے؟ ہاں، اللہ رب العزت ہے. آپ جس کو چاہیں دولت نہیں ایمان کی ادا کر سکتے ہیں، آپ جس کو چاہیں مسلمان بنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت، اپنی محبت دلوں اور ڈالتا ہے. اور کتنے ایسے ایمان والے اللہ انہیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ کفرستان میں جا کر کے وہاں بھی بے اطمینانی کے شکار ہیں، بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. اب کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، پلٹ کے آنا بھی چاہ رہے ہیں تو شرم آ رہی ہے. تیاگی بن گئے، جیاگی بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن کے اب اسلام کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں، ان کو بھی شرم آ رہی ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسلام میں کسی یہ نہیں کہ کوئی اگر غیر مسلم ہوا تو آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے اس کے خلاف یہ کریں، وہ ضرورت کیا ہے؟ اللہ خود اپنا انتقام لیتا ہے. اسی بھارت کے اندر کسی نے اللہ اسلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو اپاہج ہے، یہ تو اس کا اپاہج بناتا ہے. آج الحمدللہ خود ہاسپٹل میں اپاہج بنی پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر دکھا دیا. نتیجے دیکھ رہے ہیں آپ نا، آپ کے ہاتھوں کے اندر بڑا پاور ہے. دعا سلاح المومن. ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس چھری کانٹے بھی نہیں ہیں. لوگ چھری کانٹے تیز کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اپنے قوم کو. تیز رکھو، ساگ بھاجی کاٹنے کی چھریوں کو تیز کرو. کیوں تیز کرو؟ کس کو ذبح کرنا ہے آپ کو؟ انسان کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہے. لیکن آپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہوئے آپ اپنی زبانوں کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، پیار کی دعوت دیں، امن کی دعوت دیں، شانتی کی دعوت دیں، کیونکہ ہمارا اسلام دین رحمت ہے. ہم دنیا کے رہبر ہیں، دنیا کے مسیحا ہیں. یہ بیمار ہیں، یہ مریض ہیں جو تڑپ رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ مسیحا ہیں؟ ایک ڈاکٹر کا کام قتل کرنا، ایک ڈاکٹر کا کام مارنا پیٹنا نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، کانٹے آپریشن کے لیے ہوتے ہیں، اس کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کو چیخنے چلانے دو. آپ مسیحا ہیں، آپ چلے جاؤ گے. رب کعبہ کی قسم ہے، جس دن اس دنیا سے کلمہ توحید کے ادا کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ چاند اور ستاروں کے یہ چراغ گل کر دیے جائیں گے. یہ ذرے یہ پہاڑ روئی کے دانے بن کر کے، روئی کے گالے بن کر کے اڑنا شروع ہوں گے. آپ ہیں تو دنیا کی زیبائش ہے، آپ ہیں تو دنیا کی رونقیں ہیں، آپ ہیں تو یہ شیاطین کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور ڈنڈوت مار رہے ہیں، آپ ہیں تو سب کچھ ہے. آپ نہیں رہو گے تو یہ ختم ہو جائے. یہ آپ کو بتانا پڑے گا اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنی دعوت، اپنے کیریکٹر سے، نفرت سے نہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مشتعل ہوں، بھڑکاؤ باتیں کر کے آپ کو روڈ کے اوپر اپنے نوجوانوں کو لانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں باہر نکل کے ان کو گولیوں سے بھون دیا جائے، ان کی مسجدوں کو تالے لگا دیا جائے، ان کو آتنکواد، دہشت گرد قرار دے دیا جائے. پوری دنیا چلا رہی ہے، لیکن سب سے بڑے دہشت گرد چور وہی ہیں، چور مچائے شور والی بات. اس لیے صبر کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت؟ بہت سارے نوجوان آپ کو مل کے مولانا صرف صبر کی بات کر رہے ہیں. ارے ہم یہ کب کریں گے؟ بیوقوف آدمی، تیرے پاس ہے کیا؟ تیرے پاس وہ چوڑیاں پہننے کے بھی، چوڑیوں کا بوجھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو تلوار اور تیر کی بات کر رہا ہے. تو کیا سمجھ رہا ہے؟ بولے ہمارے صحابہ یہ کرتے، صحابہ 10-10 کلو کے تلوار اٹھاتے تھے. 1 کلو اٹھا کے 10 منٹ کے اندر آپ کی کلائیاں ٹوٹ جائیں گی. کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس
حتیٰ کہ دین کی بات کریں تو اللہ اکبر، دین بھی ادھورا، ٹیڑھا میڑھا اور اپاہج بنا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے۔ کوئی کسی کو دین سمجھا ہوا، کوئی مزار کو سجدہ کرنے کو دین سمجھا ہوا، کوئی درگاہ کی پرستی کو، کوئی جھنڈا، کوئی بنڈا، کوئی لٹھی، کوئی ڈنڈا، کوئی مردہ، کوئی الٹا، کوئی سیدھا، نہ جانے کیا کہ کون سا دین ہے آپ کے پاس۔ چند لوگ ہیں مٹھی بھر جنہیں اللہ نے سچا دین دیا ہوا ہے، حقیقی توحید ہے، لیکن وہ بھی آدھے ادھر آدھے بٹے رہے۔ توحید ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے الحمدللہ، لیکن دنیا کے غلط رسم و رواج ان کے اندر موجود ہیں۔ شادی کو دیکھ لو، بیاہ کو دیکھ لو، کیریکٹر کو دیکھ لو، حقوق کو دیکھ لو، ایک دوسرے کے درمیان معاملات کو دیکھ لو کہ کس طرح برے معاملے ہیں۔ ہم موحد ہیں، ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ، ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا حرام خوری ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر بے راہ روی موجود ہے، ہمارے اندر حرام کی چیزیں موجود ہیں، حرام کھانے کی چیزیں، ایک دوسرے کا مال ضبط کرنا، ایک دوسرے کی زمین اور جائیداد پر غصب کرنا، ایک دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی کے مال کو لوٹ رہا ہے، بہن کو اپنی جائیداد، باپ کی جائیداد میں حصہ نہ دے کر کے خود ہی ہڑپ کر لینا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی حرام خوری، کسی کی زمینیں ہڑپ کرنا ناجائز طریقے سے، آپس میں مقدمے بازی کرنا ایک دوسرے کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر، یہ کیا ہے؟ یہ اہل الحدیث کا شیوا ہے۔ اللہ کی قسم، کلنک کٹھی کا ہے وہ شخص، وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے طاغوت کے درباروں میں جا کے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، التحاکم الی الطاغوت کرواتے ہیں، شیطانوں کے دربار میں اپنے معاملے سدھارتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں قرآن و سنت دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا قرآن کریم کے اندر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر ہم صرف آمین رفع الیدین اور سینے پہ نیت اور ناف کے نیچے نیت باندھنے کے اوپر بس اسی کو فٹ کرتے ہیں۔ حقوق العباد جو ہڑپ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف جو جھوٹے مقدمے اور جھوٹے پیرویاں اور جھوٹے طور پر ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ اس دائرے میں نہیں آتا کہ اللہ نے قسم کھاتے ہوئے اپنے نبی کے، اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے ہوئے اپنے نبی کو فرمایا، اے میرے حبیب، اللہ کی، تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، وہ مومن ہو ہی بولو نہیں سکتے جو اپنے جھگڑے کے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لیں، تجھے فیصل نہ بنا لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو اسی طرح تسلیم نہ کر لیں دل سے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس وقت تک وہ مومن ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ بڑے فخر کرتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، جھگڑے، لڑائی۔ ارے آپ تو قدوہ ہیں، آپ تو آئیڈیل ہیں، آپ تو نمونہ ہیں دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی دولت اسے نہیں دی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، آپس میں ایک دوسرے کے پیر کھینچو، آپس میں اختلافات پیدا کرو۔ کون سا اختلاف ہے؟ کون سی چیزیں؟ آپس میں حرام خوریاں کرو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے کھاؤ۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، صبر، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ گناہوں سے، معصیت سے، ٹھہر جاؤ حرام چیزوں سے، ٹھہر جاؤ اختلافات اور آپس میں تفرقہ بندیوں سے۔ کرنول کے اہل حدیث ہو، یہ تمہارے لیے اللہ کی قسم بڑی غیرت کا مقام، تمہارے لیے بہت، تم بڑے چیلنجز ہو دنیا کے سامنے۔ یہ علمی شہر اتنا بڑا، ماشاءاللہ، یونیورسٹیز، کالجز، عربی اسکول، اردوز اور سارے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ ماشاءاللہ پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لڑکیاں بھی تعلیم، اتنا بڑا پرانا شہر، بزرگوں کا شہر، معروف اور مشہور، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے لوگ یہاں پر آپ کے اس شہر میں آئے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ تعامل کیا، بیٹھے اٹھے، اور آج بھی الحمدللہ علماء کی ایک ٹیم موجود ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میں سنتے سنتے میں پک گیا کہ جتنے اختلافات خود یہاں اپنوں میں ہیں دوسرے شہروں میں نہیں پائے جاتے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ کچھ تو ہے آپ کے اندر خوبی جو شیطان نہیں چاہتا کہ وہ آپ ستارہ بن کے چمکیں، آپ دنیا کے رہنما بنیں، آپ اپنے ملک کی آبرو اور عزت اور اپنے دین کی عزت و آبرو کا ذریعہ بنیں۔ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تو خوبی ہے، جو خوبی چھپی ہوئی ہے، شیطان نہیں چاہتا اسے ابھر کر کے آنا۔ شیطان کو ذلیل کرو، اور شیطان ذلیل کیسے ہوگا؟ شیطان کی مخالفت کرو، شیطان خود ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ کی، رسول کی مطابعت کرو، صرف آمین رفع الیدین میں نہیں، ہر چیز کے اندر بالکل مکمل طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات،
آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی مبارکہ آپ کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، اور تمام ان اختلافات کو بالائے طاقت رکھو۔ مرنا ایک دن ختم ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے، چلے گئے ہمارے بڑے چلے گئے، یہ تو اللہ نے آپ کو بار بار زندہ رکھا، مجھے خود حیرت ہے، اتنا بڑا نوح علیہ السلام کی طرح سیلاب آیا تھا، اور آج بھی آپ ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، روشن ہیں، آپ کی بستی موجود ہے، ورنہ آئی تھی ختم کرنے، کتنے حوادث سے گزرے ہیں آپ، لیکن اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو تو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کورونا جیسی بیماری آئی، کتنے لوگ چلے گئے، لیکن آپ ابھی الحمدللہ زندہ ہیں، یہ پیارے چہرے نظر آ رہے ہیں، شکر ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے آپ کو تو ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے، آپ ابھریے۔ نوجوانوں سے میری درخواست ہے، بزرگوں سے بھی، کہ اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کیجئے، انہیں اگلی صفوں میں جگہ دیجئے، آپ ان کے گائیڈ بنیں، آپ ان کے رہنما بنیں، آپ ان کے رہبر بنیں، اور آپ کے ذریعے سے یہ پورا شہر، پورا علاقہ توحید و سنت کے نعروں سے گونجے۔ آپ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، یہ منصب، یہ عہدے، یہ صدارت، یہ مرکز، یہ فلانی، یہ ڈھکانی، یہ مسجد کی تولیت، کتنے متولی اس مسجد کے ہوئے، کتنے متولی آپ کے شہر کے 18-20 مسجدوں کے ہیں، بڑے بڑے مر گئے، چلے گئے، کیا لے کے گئے کچھ، وہی اینٹ لے کے گئے۔ کیوں آپ بد دعاؤں کا سبب بن رہے ہیں؟ خود مرنے کے بعد لوگ آپ کو بتاؤ بڑا کمینہ آدمی تھا، مر گیا، ارے وہ مسجد کے متولی تھا بڑا کمینہ آدمی، صدر تھا بڑا کمینہ آدمی، اور سگریٹ بڑا کمینہ کھاؤ، بد دعائیں دیں گے لوگ آپ کو۔ تو اچھائیاں پیدا کرو، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو، آپ کے اندر خوبیاں موجود ہیں، یہ کسی کے باپ کی جائیداد زمین نہیں، سب اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اندر گٹس پیدا کیجئے، اتحاد پیدا کیجئے۔ اللہ رب العزت ورابطو، صبر کرو، اور آپس میں ہر مشکلات پر بہت زیادہ وصابروا ورابطو، اور ربط، تعلق پیدا کرو، آپس کے اندر اتحاد پیدا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے بناتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسے ان راہوں سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ رزق کہاں سے حاصل ہے، روزی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے 4 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، صبر اور کثرت صبر، آپس میں مصابرہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی، اور خود بھی مشقتوں کے اوپر صبر کرنا، اور تیسری چیز ہے ربط پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا، دشمنی نہیں کرنا آپس میں، کوئی ناراض ہو گیا معافی مانگ لو، سلام کر لو، چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے۔ تکبر یہ اللہ کو ناپسند ہے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، ذات پات یہ وہ، یہ ذلت کا سبب، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا باندھ بنیں۔ آپ اپنے شہر کے لیے نمونہ بنے کہ اہل الحدیث کریں، یہ ماشاءاللہ اہل حدیث، یہ نہ کہے ارے چھوڑو یار حرام کھانے والے اہل حدیث، آمین رب الدین کرتے ہیں، باقی ساری برائیوں کے مالک ہیں۔ تمام رسم و رواج جو جاہلی ہیں ان کو مٹاؤ، شادی کے، بیاہ کے، جوڑوں کے، گھوڑوں کے، اور پتہ نہیں کیا وہ جہیز کے، کنٹپ کیا کٹنم وغیرہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا فلاں ہے، میرا بیٹا فلاں ہے، اتنے لاکھ دیں گے، ہم نے اتنے کروڑ خرچ کیے تو اتنے پیسے چاہیے، اتنے پیسے، جوتے مارو، لات مارو ان سب چیزوں کو، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ سب حرام ہے اسلام کے اندر۔ دیگر چیزیں، شادی بیاہ کے رسم و رواج، آرات برات، آنگنی مگنی کے کھانے پینے، دعوت، یہ وہ سب حرام ہے۔ یہ بائیکاٹ کرو سماج اور سمت ہٹ، تاکہ شادیوں کو آسان کرو، زنا کو مشکل بنا دو۔ شادیاں آسان اپنے نوجوانوں کی کرو، زنا آٹومیٹک مشکل ہو جائے گا۔ آج تو یہ زنا آسان ہے اور شادیاں مشکل سے مشکل ہو گئی۔ 10 لاکھ تو میں بہت کم بتا رہا ہوں، لوگ تو مگنیوں پہ 15 لاکھ، جس میں کئی شادیاں ہو اسی پہ خرچ کرتے ہیں، اور بڑے چاؤ سے اسٹارٹر کھا رہے ہیں، فلانے کھا رہے ہیں، مختلف قسم کے ورائٹیز کے میٹھے، ورائٹیز کے کھانے ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا فضول؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ امام کی تنخواہ نہیں بڑھا رہے ہو، مؤذن کی تنخواہ نہیں بڑھا رہے ہو، خوب گٹا گٹ مگنیوں کے نام پہ، شادیوں باراتوں کے نام پہ خوب ڈھکیلے جا رہے ہو، حرام ہے تمہارے لیے۔ تمہارا بھائی بھوکھوں مر رہا ہے، تمہارا بھائی بیٹے کی علاج نہیں، کچھ نہیں، دوا نہیں، بیچارے مولویوں کی تنخواہ ہیں، ویسے کہاں سے، اور بڑے سیٹ بنے ہوئے ہو آپ لوگ۔ اس لیے آپس میں تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس میں ربط کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کے گر ہیں، نسخے ہیں، فارمولے جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ صبر اور کثرت صبر، آپس میں صبر ایک دوسرے سے، اور ربط، تعلق، اور اسی طرح سے اللہ کا تقوی،
اس سے کامیابی ملے گی، اسی سے جنت ملے گی، اسی سے اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے ان فارمولوں پر، ان پیاری پیاری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی عداوت کو ختم فرمائے، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق سے رہنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے، بغیر شرم اور بغیر حیا کے لوگوں کے سامنے ڈنگے کی چوٹ پر پیش کرنے کی حکمت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، ہمیں سماج اور معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وطن، اپنے ملک سے محبت کرنے اور اس کو سجانے، اس کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کو بگاڑنے اور اس کو کرپشن کی طرف لے جانے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرمائے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ حق کی آوازوں کے دبانے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک ہمارے وطن کو سرخرو فرمائے اور بلند فرمائے، ہمارے دین کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالی رفعت و بلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔